اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا مگر مر کے جینا سکھا دیا تو، اور اسلام سے مٹ مٹ کے سنورنا سیکھیں اور ڈوبے ہوئے دریا میں ابھرنا سیکھیں، ہرے آتا نہیں جس کو مرنا اے دوست، وہ فاطمہ کے لال سے مرنا سیکھیں، اور اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین، ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین، ہے جس میں حسینیت ہے جس میں انسانیت، حسین اس کے ہیں دنیا کیا تیرے ہمارے ہیں حسین، کہنے سے حسین ہمارا نہیں ہوتا، کہنے سے ہمارا نہیں ہوتا، اور میدان کرب و بلا میں ہوا ہے کارساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت گداز کون، مسجد کی ہر در و دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نہ سر حسین پڑھتا نماز، اور پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی، نماز 1400 برسوں سے اس انتظار میں ہے، آج مجھے پھر حسین کی طرح ادا کرے، اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھنا ہے اقبال، اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھنا ہے اقبال، بڑی قیمت ادا کی ہے اس کی حسین ابن علی نے، بڑی قیمت ادا کی، اور ہزاروں سروں کو بچاتی ہے نماز، ہزاروں سروں کو بچاتی ہے نماز، جو بچائے نماز کو وہ سر حسین کا ہے، جو بچائے نماز کو، اور میرا کب تھا میرا کب ہے، یہ شعر کسی نے اس وقت عکاسی کی جب امام علی مقام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے کہ میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، نہ آرام و راحت کی نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ اپنے سر کی حاجت ہے، تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا دین اسلام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا دین اسلام رہ جائے، نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم ذکر حسین کی محفل میں فکر حسین کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ ہم نے فکر حسین سے اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے، افکار حسین سے اپنے افکار کی اصلاح کرنی ہے، گفتار حسین سے اپنے گفتار کی اصلاح کرنی ہے، کردار حسین سے اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، معاملات حسین سے اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون سی راہ پر چل کر امام علی مقام کامیاب اور کامران ہوئے، اور کون سی راہ پر چل کر یزید ناکام اور نامراد ہوا۔ دوستان محترم، یہ دو راستے ہیں، یہ دو کردار ہیں، دو سوچیں ہیں، دو سوچیں ہیں، حق اور باطل کی، اور حق اور باطل کی جنگ دوستان محترم آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ایک طرف آدم علیہ السلام تھے ایک طرف ابلیس تھا، یہ جنگ آگے چلتی آئی، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے ایک طرف نمرود تھا، یہ جنگ آگے چلتی آئی، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے ایک طرف فرعون تھا، یہ جنگ آگے چلتی آئی، ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف ابو جہل ابو لہب اور عبداللہ بن ابی تھے، یہ جنگ آگے چلتی آئی، ایک طرف امام علی مقام اور ایک طرف یزید۔ اب دوستان محترم، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے اپنا کردار کیسے بنانا ہے، اپنا کردار کیسے بنانا ہے، کیونکہ اصل بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے، بے شک بات سمجھے نا۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، بس بڑی توجہ کے ساتھ سننا، ہر انسان کے اندر حسین بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، ہر انسان کے اندر حسین بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے نظر جھکا کے دیکھیں میں پریکٹیکل زندگی میں ساتھ کس کا دے رہا ہوں، اگر میں اچھائی کا ساتھ دے رہا ہوں، بھلائی کا ساتھ دے رہا ہوں، خیر خواہی کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں حسینی ہوں، اگر ساتھ میں برائی کا دے رہا ہوں تو پھر میرا نام جو مرضی ہے، میری ذات پات جو مرضی ہے، میری برادری جو مرضی ہے، میرا خاندان جو مرضی ہے، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ اب دیکھیں دوستان محترم، دین اسلام سارے کا سارا اظہار و قربانی کا نام ہے،
احساس اور جذبے کا نام ہے، صبر اور رضا کا نام ہے۔ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام نے صبر کیا، کامیاب اور کامران ہو گئے۔ یزید نے تکبر کیا، یزید نے تکبر کیا، ناکام اور نامراد ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا، اسلام کی بنیاد، اسلام کی ابتدا اور اسلام کی انتہا قربانی پر ہے۔ ایک قربانی امام علی مقام کی، ایک قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ دونوں نبی کے لال تھے، دونوں نبی کے، ایک ذبیح عظیم تھا، ایک شہادت عظیم تھا۔ ایک ذبیح عظیم، دوسری شہادت عظیم۔ ایک صبر کی انتہا، ایک صبر کی ابتدا۔ ایک کعبے کو بنانے والا، ایک کعبے کو بچانے والا۔ ایک کعبے کو بنانے والا، ایک کعبے کو بچانے والا۔ ایک نے خواب پورا کر دکھایا، ایک نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک نے خواب پورا کر دکھایا، ایک نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ دونوں نے اپنا اپنا کردار نبھایا، کیونکہ کردار کی روح سے زندگی کی راہ تابندہ رہتی ہیں۔ مرنا جن کو آتا ہے وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ زندہ ہیں وہ لوگ جو موت سے ٹکراتے ہیں، مردوں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں۔ جی ہو تو ایسے کہ دنیا احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن سلام کرے۔ اور آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، آپ کا دوستان محترم کردار ہی آپ کی، کیونکہ ایسی محفلوں سے کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے نا۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہے، ایک نام کے زندگی کا سمندر نہیں دیکھتے جو کبھی خود سے باہر نہیں دیکھتے، جن کے ہاتھوں میں عزم کی مشعلیں وہ راستے کے پتھر نہیں دیکھتے، عیب گنتے ہیں سب دوسروں کے یہاں جھانک کر اپنے اندر نہیں دیکھتے۔ ہم تو قائل انوار کردار کے، ہم جسم کا سنگ مرمر نہیں دیکھتے۔ ہم جسم کا، آج لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ کردار دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ قیوم صاحب لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں، کیونکہ حضرت علی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا جب تم دوسروں کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہو، دوسرے کی گاڑی سے، دوسرے کے پیسوں سے، دوسرے کی کوٹھیوں سے متاثر ہوتے ہو، اس وقت تم اپنا ایمان ضائع کر رہے ہوتے ہو۔ اگر کسی سے متاثر ہونا ہے تو اس کے کردار سے متاثر ہونا چاہیے، اس کے کام سے متاثر ہونا۔ آج تاریخ کے اندر جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کردار کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نا، فرعون جو تھا اس کے پاس دولت کم تھی، بتائیں نا، قارون کے پاس کم تھی، نمرود کے پاس کم تھی، شداد کے پاس کم تھی، یزید کے اسلام کے 56 ملک تھے، یہ سارے اس کے صوبے تھے، تھوڑی حکومت تھی۔ آپ مجھے بتائیں یہ سارے پاس ہیں یا فیل؟ یہ سارے فیل، کیونکہ کامیابی کا پیمانہ دنیا ہے ہی نہیں دوستان محترم۔ کامیابی کا پیمانہ کچھ اور ہے، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو ہے اقبال، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر، ذرا چل کے تو دیکھ۔ اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری امامت، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے، دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، اور خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ وجود کا راز پا جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ آگاہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جامداں ہو جا، حوث نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، گرد آلودہ رنگ و نسب سے بال و پر تیرے، اڑنے سے پہلے مرغے حرم کی پرفشاں ہو جا۔ اس نے حضرت علی سے پوچھا محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو دھیان ہر طرف سے ہٹا کے ایک طرف لگا دے، جو دھیان قیوم صاحب ہر طرف سے ہٹا کے ایک طرف لگا دے۔ بس یہ ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، یہ ایک میسج ہے بہت بڑا، ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا سے پوچھا کہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سب نے کہا جی آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کہتا ہے پکی محبت کرتے ہیں؟ کہا جی سب پکی محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں نے ایک پانی کا تالاب بنایا نا، آپ سب نے رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے حصے کا ایک پانی کا لوٹا اس میں ڈالنا ہے، پانی کا لوٹا اس میں تالاب میں ڈالنا ہے۔ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟
میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. چلے گئے. صبح جب بادشاہ نے دیکھا تالاب خالی تھا, تالاب خالی تھا, تو بادشاہ نے سب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور محبت کے دعوے کرتے تھے, تو یہ تالاب تو خالی ہے, آپ نے پانی کا لوٹا کیوں نہیں ڈالا؟ انہوں نے کہا جی لاکھوں لوگ اور ڈالتے. تو میں نے کہا میرے ایک لوٹے سے کیا فرق پڑتا. ان سے پوچھا قیوم صاحب, انہوں نے بھی کہا بھائی صاحب لاکھوں لوگ تو ڈالتے, میں نے ایک نہیں ڈالا تو کیا فرق پڑا. تیسرے سے پوچھا, جس سے بھی پوچھا اس نے کہا کہ لاکھوں لوگ ڈالتے, میرے لوٹا نہ ڈالنے سے. اب کسی نے بھی یہی سوچ کے کسی نے نہیں ڈالا. ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاؤ. اسے پاس ہے وفا تھا کہ نہ تھا, تم اپنی طرف سے نبھاتے جاؤ, تم اپنی طرف سے. اور ایک بادشاہ نے, دوستان محترم بس اس پہ ختم کروں گا, ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا. انہوں نے کہا جی بڑی محبت کرتے ہیں. اس نے تینوں کو ایک ایک تھیلا دیا, تینوں کو ایک ایک تھیلا دیا اور کہا کہ میرے لیے خوبصورت پھل باغ سے لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ خوبصورت پھل لے کے آؤ. اب وہ تینوں کے, ایک نے سوچا کہ بادشاہ کے محل میں تو اتنے پھل پڑے ہوتے ہیں, پیٹیاں پڑی ہوتی ہیں, بوریاں پڑی ہوتی ہیں, وہ کدھر کھاتا ہے, ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں, ہم پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا اتنی محنت کیوں کروں کہ باغ سے ایک ایک پھل توڑوں صاف, کیا خیال ہے. اس نے جو نیچے گرے ہوئے تھے نا خراب شراب, اس نے تھیلا بھر لیا, صرف کیا سوچ کے کہ بادشاہ کے محل میں ہزاروں پڑے ہوتے ہیں تو ہم کبھی وہ کھاتا نہیں ہے, ایسے ہی ہم پھینک دیتے ہیں. دوسرے نے بھی یہی سوچا, اس نے بھی گھاس بھوس اور پتے وتے تھیلا بھر لیا. تیسرا جو تھا اس نے کہا نہیں مجھے بادشاہ سے بڑی محبت ہے. وہ ایک ایک درخت پہ چڑھا, بڑی محنت کی, صاف پھل اتارے اور بوری اس تھیلے میں ڈال لیے. اب تینوں اپنے اپنے تھیلے لے کے جب بادشاہ کے محل میں گئے نا, اندر ہوئے تو بادشاہ نے کہا بھائی ان تینوں کو 3 کمروں میں بند کر دو, تینوں کو 3 کمروں میں بند کر دو اور 15 دن تک ان کو کچھ نہیں دینا, یہ جو 7 تھیلے لے کے آئیں یہی کھائیں. اب یہ جو 7 تھیلے لے کے آئے ہیں, آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, بہت بڑا پیغام ہے دوستان محترم. یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نا قیوم صاحب, ہم اپنے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس نے کہا ان تھیلے سمیت 15 دن کے لیے سب کو بند کر دو. اب جب بند کیا انہوں نے کہا یہی کھانا ہے جو کچھ آپ کھائے ہیں. تو جنہوں نے وہ کچرا اکٹھا کیا تھا وہ تو مر گئے نا ایک ہی دن میں, بات سمجھے نا, پتے وتے 2 تو مر گئے, تیسرا جو ہے نا 15 دن تک ٹھیک ٹھاک کھاتا رہا. تو بادشاہ نے کہا مجھے ان پھلوں سے کچھ نہیں لینا, مجھے کچھ نہیں لینا, میں صرف چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. بات سمجھے نا, کیونکہ دوستان محترم اصل حسینی وہ ہے کہ جس کے دل میں عشق حسین بھی اور مشن حسین بھی, ٹھیک ہے نا. اور اصل حسینی وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو, اس کی نماز پہلے دن کی نماز سے بہتر ہو, اس کا روزہ پہلے دن کے روزے سے بہتر ہو, اس کا اخلاق پہلے دن کے اخلاق سے بہتر ہو, اس کی گفتار پہلے دن کی گفتار سے بہتر ہو, اس کا کردار پہلے دن کے کردار سے بہتر ہو, اس کا ہر عمل پہلے دن کے عمل سے بہتر ہو. اب یہ ہم سب نے اپنے اندر جان کر دیکھنا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہے یا نہیں. اگر بہتر نہیں ہے تو دوستان محترم ہم مومن نہیں ہیں. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. کیا سنا رہا ہوں؟ اگر ہمارا ہر آنے والا لمحہ ایسے ہی ہے نا میں ناز صاحب, پہلے دن سے بہتر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو بس اس شعر کے ساتھ دوستان محترم اجازت چاہوں گا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. قہاری ہو, غفاری ہو, قدوسی ہو, جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. قدرت کے مقاصد کا یہاں اس کے ارادے, دنیا میں بھی اس کا میزان اور قیامت میں بھی اس کا میزان. آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے قصد رشک جنون کا حال نہ پوچھ, دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آگے رکھوں.